السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. بڑے دنوں سے آپ غائب تھے, کدھر تھے؟ خیر تو تھی؟ پتہ نہیں, طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے غائب تھی. اچھا جی, تو اور کچھ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو ہم تو کافی آپ کو مس کر رہے تھے, لیکن چلو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے تو بتائیں. میں نے تو نہیں بتانا, آپ نے بتانا ہے. آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک ہے الفاظوں کا صحیح استعمال. کین یو ایکسپلین دس؟ نہیں, میں انگلش میں مجھے تھوڑی ایکسپلین کرنا ہے, آئی ڈونٹ نو انگلش. اچھا چلیں, ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں آج. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سوسائٹی میں نا کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہم دہراتے ہیں, اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, ہم کہہ جاتے ہیں. جیسے کل پڑھ رہا تھا, میں اس میں پڑھ نہیں رہا تھا, دیکھ رہا تھا, ٹی وی دیکھ رہا تھا, کوئی چینل تھا, تو اس پہ بتا رہے تھے کہ جی باجوڑ میں دھماکے کی آواز آئی. تو میں نے کہا دھماکے کی آواز کیسے آ سکتی ہے؟ دھماکے کی آواز نہیں آ سکتی. اب دھماکہ جو ہے نا, اردو لغت میں دھماکے کا مطلب ہے کہ بڑی آواز, مطلب شدت والی آواز, اس کو کہتے ہیں دھماکہ. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں کہنا چاہیے تھا دھماکہ سنائی دیا. تو سنائی تو آواز ہوئی نا, دھماکہ سنائی دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. دھماکہ ہوا ہے, باجوڑ میں دھماکہ ہوا ہے. تو ہمارے جو کیا وہ پینل پہ ان کے ہوتے ہیں, جو ان کے جرنلسٹ ہیں, وہ جیسے ہی کوئی خبر آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی ہے. دھماکہ ہوا ہے, ایسے کہہ سکتے ہیں. اور دھماکہ خیز خبر کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دھماکہ خیز خبر کو کیا کہیں گے؟ کچھ بھی کہیں, گڈ نیوز. گڈ نیوز کیسے؟ پہلے تو آپ اپنی اردو صحیح کرائے نا ذرا. گڈ نیوز ایسے کہ ہم آئی ایس پی آر میں کام کر رہے تھے, تو ان دونوں میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھا نا, تو وہ کہتا ہے کہ جناب بیڈ نیوز از گڈ نیوز. ہاں, کیونکہ ان ٹرمز آف سیل, اس نے سیل کرنی ہے, خبر سیل ہوتی ہے. تو اچھی اگر خبر ہے کہ جناب آج اسلام آباد میں کوئی بائک چوری نہیں ہوا, آج اسلام آباد میں کوئی ڈاکہ نہیں پڑا, تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اسلام آباد میں آئی ایڈ سیکٹر میں 20 گاڑیاں چوری, سب سننا شروع کر دیں. ہاں کیا ہوا. مطلب بیڈ نیوز از اے نیوز بیسکلی. بیڈ نیوز از اے گڈ نیوز. گڈ نیوز فار یو, گڈ نیوز فار نیوز چینل. چلو اب یہ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ میری اردو بہت اچھی ہے, میری سندھی اچھی نہیں ہے تو اردو. آپ نے ٹائٹل غلط بتایا تو ٹاپک کا. الفاظوں کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے؟ تو الفاظوں کا ہی صحیح استعمال ہوتا ہے نا, تو کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ جی. اچھا, الفاظوں کا استعمال نہیں ہوتا نا, لفظ ہے نا, لفظ کی جمع ہے الفاظ آلریڈی, تو الفاظ کی جمع الفاظوں کہاں سے آیا؟ ہاں, تو میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں نا, کلچر میں اس سوسائٹی کا حصہ میں بھی ہوں, تو میں آپ ٹائٹل تو صحیح بتاتے نا. اچھا چلیں, تو آج ہم اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو عام لغت ہے وہ کیسے خراب ہو چکی ہوئی ہے نا, کتنی خراب ہو چکی ہے, اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک ہی چیز 2-3 مرتبہ کہہ رہے ہیں, اور سوسائٹی میں ہو گیا وہ. ہاں یہ تو ہے, معاشرہ ایسا چینج ہوا ہے, یہاں ایسی لغت ہماری خراب ہوئی ہے کہ اچھا کوئی سیدھا کرنے والا بھی نہیں ہے. اب کچھ دنوں پہلے ہم پنڈ موڑا نور گئے, ہمارے ایک بڑے جاننے والے فیملی فرینڈز ہیں, وہ ہمارے کسی دور میں مالک مکان پہ تھے, تو ان کی عیادت کے لیے. اب وہاں پہ جا کے وہ کچھ دنوں پہلے ان کی طبیعت کچھ خراب تھی, تو اس کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اچھا یار یہ بتاؤ, ڈاکٹروں نے کوئی اچھی امید دی ہے؟ اچھا, اچھی اور امید بھی. ہاں, تو بعد میں نے خود ریئلائز کیا, تو امید تو اچھی ہی ہوتی ہے نا, اچھی امید کیا ہوتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کوئی امید دی ہے, امید دلائی ہے, امید دی ہے, امید دلائی ہے, یا دنیا امیدوں پہ قائم ہے. ابھی جیسے ہم کہتے ہیں دنیا امیدوں پہ قائم ہے, امیدوں پہ نہیں, امید پہ قائم. دنیا امید پہ, امیدیں کہتے ہیں یار, امیدوں نہیں ہے, لیکن امید پہ قائم. جیسے بھی ہے, دنیا امید پہ قائم ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی یہ کہے دنیا اچھی امید پہ قائم, تو یہ جو ایکسٹرا ہم ڈال رہے ہیں نا, میرا خیال ہے ہمارا جو سوسائٹی ہے نا ہماری, اس میں جتنے پیکیج جتنے ساتھ میں ایڈ آنز بھی ہوتے ہیں. بالکل, ایڈ آنز ہر جگہ ہوتے ہیں. تو لغت میں بھی ہم نے ایڈ آن ڈال دیے ہیں. لغت میں تو بہت زیادہ ایڈ آن ہے نا. وہ کیسے؟ دیکھیں, جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار کیسے ہو, ہاؤ آر یو, کیسے ہو کا مطلب ہاؤ آر یو ہی تھا نا. اسی طرح کے کئی ایسے الفاظ ہیں جن میں ہم اردو اور انگلش کو نا اکٹھا لے کے چل رہے ہوتے ہیں.
ایسا نہیں ہے. آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں. ہاں یار تم کیا کر رہے ہو، واٹ آر یو ڈوئنگ، مطلب دونوں کو ہم انگلش اردو لغت اکٹھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایسے تو جیسے ٹیچرز اکثر کہتے ہیں کیپ کوائٹ، خاموش ہو جائیں، ایک ہی بات ہے. کیپ کوائٹ. کیا پتا کچھ کو اردو سمجھ آتی ہے، کچھ کو انگلش سمجھ آتی ہے، تو اپنے اپنے طرز پہ لے لیں گے اس کو. ہاں ٹیچر کیا کہہ رہی ہے، اور ساتھ میں ایکسپریشن بھی شو کرنے ہوتے ہیں کوائٹ والے. 3 لینگویجز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا حلیمہ کے بچوں کا؟ حلیمہ کے بچوں کا تو کچھ بنے نہ بنے، ہمارا کچھ بن جائے وہی اچھا ہے. ہمارا بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. تو ہم تو اپنے ویورز کو سمجھا رہے ہیں، یا ہم خود بھی سمجھ رہے ہیں اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کتنے الفاظ ہیں جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، حالانکہ مطلب سیم ہوتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں ویورز بھی ہمیں ایسے الفاظ سے آگاہ کریں جو ہم ایسے بولتے ہیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں، لیکن ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یا پھر ہم اس کے عام لغت میں استعمال غلط کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم کمیشن کا ایگزام دے رہے تھے، یہ FSC کی بات ہے. پنڈی آیا ہوا تھا، تو بہت کافی پرانی بات ہے. تو ISSP کے لیے جانا تھا. اس میں نا انگلش کا بھی کوئی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت. اب انگلش میں وہ سینٹینس کریکشن آ گیا. اس میں آ جاتا ہے کہ جناب ہمارے جو والد ہیں، یا کوئی شخص سے کہہ رہا ہے کہ اسلم کے والد بیمار ہیں. تو کہانی کچھ اس طرح سے، اسلم کے والد بیمار ہیں، وہ عیادت کے لیے جاتے ہیں. وہ آگے سے جا کے اس کو وہ لکھتا ہے کہ اسلم کے والد بیمار ہیں اور امید ہے کہ وہ مر جائے گا. امید ہے کہ وہ مر جائے گا. امید ہے کہ وہ مر جائے گا. اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اس کو یہ نہیں پتا امید ایک اچھی علامت ہے، تو اچھے پرسپیکٹیو میں اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. امید ہے کہ وہ مر جائے گا. میں نے کہا تو صحیح بندہ ہے، صحیح جواب دیا ہے تو اس کو. تو میں نے اس کو کٹ کر دیا اس آپشن کو کہ امید والا تو نہیں ہے. تو یہاں سچ میں یہ حالات ہیں. بالکل. کسی کے چلے جاؤ نا کہ یار کیا امید ہے، بس مر جائے گا. ہاں کیا امید ہے؟ کوئی امید نہیں ہے کہنا چاہیے تھا نا اس کو. ہاں کوئی امید نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے، میں پر امید نہیں ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں بس نکل جائے گا. امید ہے کہ مر جائے گا. وہ پہلے سے خوشی میں بیٹھا ہے. مودی کی بات تھوڑی ہو رہی ہے کہ امید ہے کہ مر جائے گا. یہاں پہ اور ایگزامپلس بھی دی جا سکتی ہیں کہ امید ہے کہ ڈیش مر جائے گا. آپ فل ان دا بلینک پہ آپ کچھ بھی ڈال ہمارے جو ویور ہیں جس پہ غصہ ہے نا فل نہیں بولیں تو بھرتے جائیں. اور ہمیں نا کمنٹس میں بھی بھیجیں کہ جی میرے فلاں امید ہے کہ یہ مر جائے گا. اب ایسی ویسی کوئی نہیں کمنٹس بھیجے گا، وہ پڑھنے والے جب پڑھے اچھا ہمارے لیے. آج کل بھائی لوگ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. چلو آج کیا میسج دیجیے، پھر آپ کنکلوڈ کریں اس ٹاپک کو. کنکلوڈ اس طرح سے کریں گے ہم کہ جو الفاظ ہیں نا اس کا صحیح استعمال کیا جائے. دیکھو میں نے ابھی صحیح بولا نا. ہاں دیکھیں آپ نے کریکٹ کر لیا. الفاظ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نا صحیح الفاظوں کا چناؤ کیا جائے. لیکن پھر آپ نے الفاظوں کا ہے، پھر کیا ہے؟ ہاں موقع کی نزاکت میں نہیں سمجھانا، نہ سمجھے ہم. الفاظ کا صحیح استعمال کیا جائے. اور ہماری جو اردو مسٹیکس ہو رہی ہیں اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ آنے والے بچے بھی اردو میں ویک ہوتے جا رہے ہیں. جتنے اسٹوڈنٹس نئے بچے ہیں نا ان کو اردو میں بہت مشکل ہوتی ہے لکھنے میں، پڑھنے میں. اور کیونکہ ہماری عام لغت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہم ان کو بھی سمجھا نہیں پاتے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ٹھیک. بالکل ایسا ہی ہے. میرے بچے ہیں مشال نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، اب اس میں مجھ سے پوچھتی ہے ابو فلاں اتنے پیسے کتنے ہوئے؟ تو میں نے کہا یہ تو 720 ہوئے. وہ کہتی ہے کہ 720 کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا لے اب اس کو 720 کا 720. اچھا 720 ہوئے. یہی حالات ہیں جب بچوں کو کہا جائے نا کہ 2:30 بجے ہیں تو پہلے ہی کہتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے، انگلش میں بتانا. تو ہاں چلو اللہ خیر کرے، لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنی حیثیت میں اس پہ کام کرنا چاہیے. اور بچوں کو بھی جو ہے نا اس کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہماری نیٹو لینگویج ہے، ہماری مدر لینگویج ہے. اور پھر اس کا استعمال اتنا غلط ہو جائے کہ غلط عام ہی ہو جائے گا وہ لفظ، اور اسی کو بچے ٹھیک سمجھیں گے اور جو صحیح لفظ ہوگا وہ اسے غلط سمجھیں گے. کیا پتہ آگے چل کے جیسے ہم انگلش لرننگ کے کورس کرتے ہیں، آئلٹس دیتے ہیں اور PTE دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کل کو ہماری اردو خراب ہو، سندھی خراب ہو، ہم اس کے بھی ٹیسٹ دیتے پھر رہے ہوں.
یہ تو ہے. چلیں پھر آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.